کبھی کبھی انسان کو اپنا بہت تنہا لگتا ہے اور وہ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اسے پھر فیل ہوتا ہے کہ اس کے قریب کوئی انسان نہیں ہے اور کوئی شخص اس سے اس طرح سے خیال اس کا نہیں رکھتا، اس سے محبت نہیں کرتا، اور اس تنہائی کے شکار میں ہم اپنے آپ کو بہت تنہا محسوس کرتے ہیں۔ تو میری ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ بہت زیادہ لوگوں میں گھرے ہوئے ہیں تب بھی آپ اپنے آپ کو تنہا ہی رکھا کریں، کیونکہ تنہائی میں جو ہے آپ اپنا آپ پہچانتے ہیں اور آپ اپنا آپ جانتے ہیں۔ چلتے ہیں آج کے ولاگ کی طرف۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ تو صبح صبح کا ٹائم تھا، یہاں پہ میں اپنی بلیوں کو دودھ ڈال رہی تھی، تو میں نے آپ کے ساتھ بات کرنی تھی کہ ہم لوگ کبھی کبھی تنہائی کا شکار ہوتے ہیں اور ہم تنہا ہو کے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا جو ہے کوئی نہیں ہے دنیا میں، اور ہم بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں اور ہمیں سم ٹائمز اپنا آپ بہت بیچارہ بھی لگتا ہے۔ لیکن آپ یقین کریں کہ اگر آپ تنہا ہیں تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ مضبوط ہیں، آپ اپنے آپ کو مضبوط بنا رہے ہیں، کیونکہ جب ہم سہاروں کے اندر گھرے رہتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ہر شخص محبت کرتا ہے، تو ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح سے کنیکٹڈ نہیں ہوتے، ہم مضبوط نہیں ہوتے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو تنہا ہی رکھنا چاہیے تاکہ ہم ایک تو اپنے آپ کو پہچان سکیں، اللہ تعالیٰ کو پہچان سکیں، اور اس طرح سے ہم اپنے آپ کو مضبوط بناتے ہیں۔ اور جب تک ہمارے زندگی میں ہماری کوئی ایسی ٹریجڈی آتی ہے تو تب ہمیں اصل میں حقیقت پتہ چلتی ہے، کون ہمارا اپنا ہے، کون بیگانہ ہے۔ تو کبھی کبھی ہوتا ہے، ہم کبھی بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنا آپ ایسے بیچارہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرا تو کوئی بھی نہیں ہے، میں تو تنہا ہوں، بہن بھائی اپنی زندگیوں میں ہیں، ماں باپ دنیا میں نہیں رہے، یا پھر کہہ لو ماں باپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں، یا ہم سوچتے ہیں کہ میرا جو ہسبینڈ ہے وہ بھی اپنی لائف میں مگن رہتا ہے اور میں تو بالکل ہی تنہا ہوں۔ تو آپ بالکل بھی گھبرایا نہ کریں، آپ اپنی چائے پیا کریں اور اکیلے میں پرندوں کو دیکھا کریں کھڑکی سے باہر۔ اگر آپ کے پاس نیچر میں جانے کے لیے جگہ موجود ہے، کوئی ایسا باغ آپ کے پاس ہے، ایسا لان ہے آپ کے پاس، تو آپ اپنے لان میں چلے جائیں، وہاں اپنی چائے پئیں، پرندوں کو دیکھیں۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ چھت پہ جا سکتے ہیں، چھت پہ جا کے آپ تنہا محسوس کریں اور اللہ تعالیٰ سے بات کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیں، اور اچھی پازیٹیو جو سوچیں ہیں ان کو سوچیں، اپنے بارے میں سوچیں۔ آپ اس ٹائم ہوتا ہے نا کہ ہم ہر ٹائم اپنے آپ کو بیچارہ سمجھ کے بس رونا روتے رہتے ہیں، انگزائٹی میں جاتے ہیں، سٹریس لیتے ہیں، سوچوں کو پال لیتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں آپ، اور بیچارہ بننا، خود پہ ترس کھانا، یہ چیز چھوڑ دیں۔ تنہا رہ کے انسان جو ہے وہ بالکل بھی پریشان نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی تنہا ہو جائیں، گھر میں بھی کوئی بندہ نہ ہو تو آپ تنہا رہنا شروع کر دیں، تو اس چیز کو تو میں موٹیویٹ نہیں کر رہی۔ مطلب ہوتا ہے نا، آج کل تو واقعات بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ تنہا رہتے ہیں، پھر وہ اکیلے ہی بیچارے اگر دنیا سے چلے جاتے ہیں تو کوئی ان کو پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، اتنے مہینے گزر جاتے ہیں۔ تو یہ چیز نہیں، مطلب آپ کے پاس آپ کا لائف پارٹنر ہو، بچے ہوں، آپ کے گھر میں لوگ اگر ہیں تو ہوتے رہیں، تو آپ ان کے ساتھ بھی جئیں، یہ نہیں کہ ان کو چھوڑ دیں، قطع تعلقی کر لیں، کسی سے بات نہ کریں۔ اس چیز کا بالکل بھی مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر سارے لوگ اپنی زندگیوں میں مگن ہیں، آپ کے پاس آپ کا لائف پارٹنر ہے اور آپ کے اپنے بچے ہیں، تو کسی ٹائم ہوتا ہے نا کہ بچے گھر پہ نہیں ہیں، ہسبینڈ نہیں ہیں گھر پہ، تو آپ اکیلا فیل کرتے ہیں اور پھر آپ کو سوچیں گھیر لیتی ہیں کہ میرا تو کچھ بھی نہیں، میرے بہن بھائی بھی اپنے گھروں میں آؤٹ آف کنٹری ہیں یا کہیں بھی ہیں، اور میں تو بہت ہی تنہا ہو گیا ہوں۔ تو اس ٹائم پہ آپ بیچارہ مت بنیں، آپ اٹھ کے اچھا سا جو ہے شاور لیں، نہائیں، ٹاول باندھیں اپنے بالوں میں اور باہر چلے جائیں، باہر جا کے آپ چائے بنا لیں، چائے بنا کے کسی نیچر والی جگہ پہ جائیں جہاں پرندے ہیں، پودے ہیں۔ نیچر میں جا کے نا آپ بہت اچھا فیل کرتے ہیں، اور آپ کو اس ٹائم پہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کتنے مضبوط ہیں، اور آپ کو تنہائی جو ہوتی ہے نا وہ مضبوطی دے دیتی ہے۔ مضبوطی یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو تنہا سمجھ کے اپنے کام، اپنا سہارا خود بنتے ہیں۔ پھر اس ٹائم آپ دوسرے لوگوں کے اندر اپنا سہارا تلاش نہیں کرتے، پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے خود مینیج کرنا ہے اپنی زندگی کو، اپنے ساری چیزوں کو، اپنی لائف کو، اپنے بچوں کو، تو پھر آپ کو موٹیویشن ملتی ہے۔ تو ویسے بھی انسان کو زیادہ ہلا گلا نہیں کرنا چاہیے، زیادہ سیر تفریح بھی نہیں کرنی چاہیے، تو تنہائی میں ہی آپ کو رہنا چاہیے تاکہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی زندگی کو پہچانیں،
اور کچھ نیا جو ہے پازیٹیو جو کام ہے وہ اپنی زندگی میں کیا کیا کرنا ہے وہ آپ سوچیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو موٹیویشن دیتی ہیں. پھر یہی آپ ہر ٹائم لوگوں میں گھرے رہیں گے، بس سوشل لائف رکھیں گے، سوشل سرکل بہت بڑا کر لیں گے، تو بس اس چیزوں میں آپ مگن رہیں گے، تو پھر آپ کو اپنی ذات کے اوپر، اپنی جو ہے بچوں کی لائف کے اندر یا آپ کی اپنی جو ایک ذات ہے اس کے اندر کون سی چینجز ہونے والی ہیں وہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئیں گی. تو بس آپ دوسرے لوگوں کو ٹائم دیتے رہیں گے، ان کو ہی ڈیل کرتے رہیں گے، تو یہ چیزیں آپ کو اپنی ذات پہچاننے میں مدد نہیں دیں گے اور آپ مضبوط بھی نہیں بنیں گے. تو اس لیے تنہا رہنا ضروری ہوتا ہے. تو اس میں آپ اپنے آپ کو بیچارہ نہیں آپ نے فیل کرنا، اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے. اور ابھی میں ویڈیو دیکھ رہی ہوں تو جب میں نے ہانڈی جو یہ بنائی ہے، کھانا بنایا ہے، تو مجھے لگتا تھا کہ میں نے نمک ڈالا ہی نہیں ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ مجھے بالکل پھیکا لگ رہا تھا کھانا. پھر میں نے اور ایڈ نہیں کیا تھا، میں نے سوچا تھا کہ جتنا اس میں ڈال گیا اتنا ہی کافی ہے. لیکن ابھی میں نے ویڈیو جب میں ایڈٹ کر رہی تھی تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ میں نے تو اس میں کھانا ڈالا، وہ نمک ڈالا تھا. تو ابھی مجھے بہت زیادہ ہنسی آئی ہے وائس اوور کرتے ہوئے کہ میں شکر ہے کہ میں نے اس میں اور نمک ایڈ نہیں کر دیا، کیونکہ 1 چمچ میں ڈال چکی تھی اور مجھے یہ بھول چکا تھا کہ میں نمک ڈال چکی ہوں. تو ہاں، میں یہی بات کر رہی تھی کہ آپ اپنے آپ کو مضبوط بنائیں. تنہا رہ کے ہی آپ اپنے آپ کو مضبوط بناتے ہیں. جب آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ کا دنیا میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، تبھی ہی آپ اپنے آپ کو مضبوط بناتے ہیں. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا جو آج کا ولاگ ہے وہ پسند آیا ہوگا. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.